إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ درود و سلام کے بعد
سامعین محترم، گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں استقامت فی الدین یعنی دین حق پہ ثابت قدم رہنا، اس عنوان پر میں نے کچھ باتیں بیان کی تھیں۔ آج مزید اسی عنوان پر چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ مجھے صحیح بیان کرنے کی اور ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کی بڑی تعریف بیان فرمائی ہے کہ جو دین حق قبول کرنے کے بعد اس پہ ڈٹ جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اچھے اعمال کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت عمدہ اور بڑی پیاری، بڑے خوبصورت انداز میں ایک مثال بیان فرمائی ہے۔ فرمایا الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ اللہ تعالی پاکیزہ کلمہ کی مثال ایک پاکیزہ درخت کے ساتھ بیان فرماتے ہیں۔ درخت بڑا مضبوط ہے، جس کی جڑیں زمین کے اندر اور شاخیں آسماں کے اندر، اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ نیچے سے بھی مضبوط اور اوپر سے بھی۔ اتنا مضبوط کہ ہوا چلے، بارش آ جائے، آندھی چلے، طوفان آ جائے یا سیلاب آ جائے، کوئی بھی چیز اسے ہلا نہیں سکتی، اسے اکھاڑ نہیں سکتی۔ اتنا مضبوط درخت، اور پھر تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا۔ وہ درخت کسی موسم کا پابند نہیں، ہر موسم میں، سردی ہو یا گرمی، بہار ہو یا خزاں، وہ اپنے رب کے حکم کے ساتھ پھل دیتا ہی رہتا ہے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ اور ایسی مثالیں بیان کرنے کا ایک خاص مقصد ہے جو اللہ لوگوں کے لیے بیان فرماتے ہیں تاکہ وہ سوچیں، سمجھیں، غور و فکر کریں اور اپنے اصلاح کریں۔
تو یہ مثال بندہ مومن کی ہے، توحید پرست، متبع سنت اور نیک اعمال کرنے والا۔ اس کا عقیدہ، اس کا ایمان اتنا پختہ، اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ وہ اپنے عقیدہ کو، اپنے ایمان کو نہ تو کسی لالچ میں آ کر چھوڑتا ہے اور نہ ہی کسی کے ڈر یا خوف سے۔ یہ دو چیزیں ہی ہوتی ہیں جو انسان کا ایمان کمزور اور خراب کرنے والی ہیں۔ کسی لالچ میں آ جائے، ایمان سے ہٹ جائے، عقیدہ چھوڑ بیٹھے، یا کسی طرف سے کوئی دھمکی آئی، کسی ڈر یا خوف کی وجہ سے ایمان کی راہ کو چھوڑ دے۔ لیکن جن کا ایمان پختہ اور مضبوط ہوتا ہے، چاہے انہیں لالچ دیا جائے، انہیں ڈرایا جائے، دھمکایا جائے، حتیٰ کہ گرم ریت پہ گھسیٹا جائے اور دھوپ میں لٹا کر اس کے سینہ پہ وزنی چٹان رکھ دی جائے، نوکیلے پتھروں پہ گھسیٹا جائے، حتیٰ کہ دہکتی ہوئی آگ کے انگاروں پہ اسے لٹا دیا جائے، حتیٰ کہ اسے آگ کے اوپر رکھی ہوئی ابلتی ہوئی دیگ میں ڈال کر اسے جلایا جائے، تب بھی وہ اپنے عقیدہ توحید اور ایمان کی راہ کو چھوڑ نہیں سکتا۔ اللہ تعالی ہمیں ایسا ہی عقیدہ اور ایمان نصیب فرما دے۔ اور پھر تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا، جس طرح پاکیزہ درخت ہر موسم میں پھل دیتا رہتا ہے، کسی موسم کا پابند نہیں، کسی موسم کا انتظار نہیں کرتا، اسی طرح مسلمان مومن انسان جس کے دل میں اللہ کی محبت ہے، آخرت کا فکر ہے، وہ کسی مہینے یا کسی دن کا انتظار نہیں کرتا، ہر وقت ہر روز اپنے رب کے ذکر میں لگا رہتا ہے۔ ہماری طرح نہیں کہ ماہ رمضان آئے گا تو چلے جائیں گے مساجد میں، یا جمعے کا دن آئے گا چلے جائیں گے مسجد میں، اور وہ بھی آخر میں نہیں، وہ ہمیشہ فرائض کی، سنتوں کی، نوافل کی پابندی کرتا ہے اور اپنے رب کے ذکر میں لگا رہتا ہے۔ تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یہ جو مثالیں بیان فرمائی ہیں، ان کا مصداق اور ان پہ پورا اترنے والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثار صحابہ کرام میں سے بہت لوگ گزرے ہیں۔ پہلے میں نے سابقہ انبیاء علیہم الصلاۃ اور ان کے ماننے والوں میں سے چند ایک کا آپ کے سامنے ذکر کیا تھا۔ اب سنیے ہمارے پیارے نبی امام کائنات سید المرسلین خاتم النبیین
اور رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ پر ایمان لانے والوں کے حالات۔ حضرات گرامی قدر، آپ یہ پڑھتے رہتے ہیں اور علماء کرام سے سنتے رہتے ہیں کہ مکہ کے کفار مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ پر ایمان لانے والوں کو عقیدہ توحید راہ حق سے ہٹانے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا اور اس میں کوئی سستی کاہلی کمی نہیں چھوڑی۔ ایڑی و چوٹی کا انہوں نے پورا زور لگایا، لیکن واللہ دنیا جہاں کا کوئی پہاڑ اتنا مضبوط نہیں جتنا مضبوط اصحاب رسول رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان کا ایمان تھا۔ اور یہ عقیدہ میں پختگی، استقلال، استحکام انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر دیکھا۔ آپ پہ سختیاں بھی کی گئیں اور لالچ بھی دیا گیا۔ لالچ اس طرح سورہ حامیم السجدہ کی تفسیر میں آتا ہے کہ مشرکین مکہ ایک جگہ پہ بیٹھے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر چھیڑ دیا۔ کہنے لگے کہ اس کی طرف سے ہم بڑے پریشان ہیں، اس کا کیا علاج ہونا چاہیے؟ مکہ کے سرداروں میں سے ایک سردار عتبہ ابن ربیعہ کہنے لگا ذرا مجھے اجازت دو، میں جا کر بات کرتا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ وہ میری بات کو مان لے گا اور ہمارا جو مقصد ہے وہ پورا ہو جائے گا۔ کہنے لگے ٹھیک ہے۔ آیا، آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا اور کہنے لگا اے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ کے ساتھ بڑی محبت ہے، بڑی عقیدت ہے، بڑا پیار ہے۔ آپ آہستہ سا ذرا مجھے بتا دیں کہ آپ چاہتے کیا ہیں، آپ کا مقصد کیا ہے، منشا کیا ہے۔ پہلا سوال کیا، کیا آپ مالدار بننا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کی یہ چاہت ہے تو ہم آج ہی مال و دولت کے، سونے چاندی کے، درہم و دینار کے ڈھیر آپ کے قدموں میں لگا دیتے ہیں اور اتنا مال آپ کے لیے جمع کر دیتے ہیں کہ آپ عرب کے تمام مالداروں سے سب سے زیادہ مالدار بن جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے فرمانے لگے آگے بات کیجیے۔ کہا کیا آپ سردار یا عہدے دار بننا چاہتے ہیں؟ اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو ہم سب اپنی اپنی سرداریوں کا انکار کر کے
آپ کو اپنا سردار ماننے کے لیے ابھی تیار ہیں، آج سے آپ ہمارے سردار ہوں گے۔ فرمایا اور پھر آہستہ سے پوچھا کیا آپ کو کسی خوبصورت حسین و جمیل عورت کا رشتہ چاہیے؟ اگر آپ کی یہ چاہت ہے تو سرزمین مکہ کی حسین و جمیل عورتوں میں سے جس کی طرف مرضی آپ اشارہ کریں، ہم فوراً اسے آپ کے نکاح میں دے دیں گے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان 3 چیزوں کا لالچ دیا گیا۔ یہ تھا لالچ، جس کی وجہ سے آج مسلمان اپنے ایمان اور عقیدہ سے ہٹ جاتے ہیں، چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ چچا جان، آپ نے اپنی باتیں کر لیں، اب ذرا مجھ سے سنیے۔ کہا ہاں کرو بات جو کرنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرآن پڑھ کر سنایا، قرآن کی تلاوت فرمائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، تنزیل من الرحمن الرحیم، کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون، بشیرا ونذیرا فأعرض اکثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون، قل انما انا بشر مثلكم یوحى الی انما الہکم الہ واحد فاستقیموا الیہ واستغفروہ وویل للمشرکین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے الہا کے ساتھ بڑی روانگی سے قرآن کریم کی آیات کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ عتبہ ابن ربیع سن رہا ہے اور انہیں ان آیات کے اندر ان کے تمام سوالات کا جواب مل گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان اور عقیدہ اتنا مضبوط اور اتنا پختہ ہے کہ اس سے زیادہ بھی اگر اس سے کہیں گنا زیادہ اگر ہم اسے لالچ دے دیں، یہ پھر بھی اس عقیدہ توحید کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، ہم اسے ہٹا نہیں سکتے۔ اور اس سے اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ذکر ہونے لگا تو عتبہ ابن ربیعہ کہنے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں اب بس کیجیے۔ اسے خطرہ لاحق ہوا کہ جس عذاب کی بات ہونے لگی ہے نا، کہیں وہ عذاب ہم پر ابھی ہی نہ آ پڑے۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ ایمان اتنا پختہ اتنا مضبوط کہ آپ کو ہر طرح کا لالچ دیا گیا، لیکن آپ نے کسی بھی لالچ میں آ کر ایمان کو نہیں چھوڑا، اور پھر آپ کو کئی بار ڈرایا بھی گیا، دھمکیاں بھی دی گئیں، اور آپ پہ کئی دفعہ حملے کیے بھی گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستہ میں کانٹے بھی بچھائے گئے، آپ پہ کوڑا بھی پھینکا گیا، نماز کی حالت میں آپ کے جسم اطہر پہ وزن اوجڑی بھی ڈال دی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مار کر لہو لہان بھی کیا گیا، آپ کی گردن مبارک میں کپڑا ڈال کر بل بھی چڑھائے گئے، آپ کو مارا بھی گیا، پیٹا بھی گیا، لیکن آپ نے یہ سب کچھ برداشت کر لیا، مگر ایمان اور عقیدہ توحید کو ایک لمحہ کے لیے بھی نہیں چھوڑا۔ کسی ڈر، کسی دھمکی، کسی خوف میں آپ ہرگز نہیں آئے۔ تو صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سبق سیکھا، آپ کی اقتداء، آپ کی اتباع کرتے ہوئے وہ بھی اس دین حق پہ قائم رہے اور سب کچھ برداشت کر لیا، لیکن نہ ایمان چھوڑا اور نہ ہی عقیدہ توحید میں فرق آنے دیا۔ ان مکہ کے مسلمان گھرانوں میں سے ایک ہی گھرانے کے 3 افراد نے اکٹھا ایمان قبول کیا، دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ سیدنا عمار، ان کے والد یاسر اور ان کی والدہ سیدہ سمیہ، سب کہیں رضی اللہ تعالی عنہم۔ یہ پڑھ لیتے ہیں، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ مکہ کا سردار ابو جہل، اس کو جب ان کے ایمان لانے کا علم ہوا، ان کو بلا لیا اور کہنے لگا، مجھے پتہ چلا ہے کہ تم ہمارے دین سے ہٹ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ دین میں داخل ہو گئے ہو۔ کہنے لگے، ہاں اس میں کوئی شک نہیں۔ ابو جہل کہنے لگا، چھوڑ دو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو، اور جو ہمارا دین، ہمارے آباء و اجداد کا دین، ہمارے بڑوں کا دین ہے، اسے اختیار کر لو، اسے اپنا لو۔ کہنے لگے، اب ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قبول کر لیا ہے اور سوچ سمجھ کر قبول کیا ہے، اب دنیا کی کوئی بھی طاقت ہمیں اس دین سے ہٹا نہیں سکتی۔ کہنے لگا، اچھا۔ اپنے کارندوں کو بلایا، حکم دیا، ذرا ان کی گردنوں میں رسیاں ڈالو اور ان کو نوکیلے پتھروں پہ گھسیٹنا شروع کر دو۔ اللہ معاف فرمائے، یہ کوئی معمولی سزا نہیں۔ انہوں نے پورا دن مکہ کی گلیوں میں، بازاروں میں اور پتھروں پہ، پہاڑوں پہ ان تینوں کو گھسیٹا اور پھر واپس لا کر ابو جہل کے سامنے ڈال دیا۔ بڑا دردناک اور بڑا جگر خراش منظر، جسے کسی نے اس طرح بیان کیا
کہ ریت اور پتھرا اتے پھرن گھسیٹ دے جسم تے زخم جویں پھل نے چھیٹ دے ریت اور پتھرا اتے پھرن گھسیٹ دے جسم تے زخم جویں پھل نے شیٹ دے درد مند دل ویکھ کے اکھاں پہ میٹ دے پر ترس نہ کھاوے ہرگز ٹولا کفار دا نام محمد والا کالج ٹھار دا پورا دن گھسیٹ کر واپس لا کر ابو جہل کے سامنے ڈال دیا۔ یہ پوچھتا ہے ہاں بتاؤ محمد کا دین صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑنے کے لیے تیار ہو یا نہیں؟ کہنے لگے کوئی بات نہیں، اگر اسی حالت میں ہماری جان نکل جائے، جان چلی جائے کوئی پرواہ نہیں، لیکن دین اسلام کو ایک لمحہ کے لیے بھی ہم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ دوسرا دن آیا، پھر ابو جہل نے یہی سوال کیا، وہی جواب ملا۔ اس ظالم ملعون نے مارنا شروع کیا، مار مار کر تھک جاتا ہے، پھر اپنا سوال دہراتا ہے، وہی جواب ملتا ہے۔ پھر اپنے کارندوں کو بلا کر حکم دیا کہ ان کو گرم ریت پہ لٹا دو اور ان کے سینے پہ وزنی چٹانیں رکھ دو۔ اوپر سے سورج کی شدید گرمی اور نیچے سے گرم ریت اور پھر سینوں پہ وزنی چٹانیں، یہ کہ معمولی سزا ہے؟ کہہ دینا یا بیان کر دینا یا سن لینا آسان ہے، اور جس کے ساتھ یہ سلوک ہو ان سے ذرا پوچھ کر دیکھیں۔ ہمیں تو یہ ایمان، یہ دین، یہ توحید مفت میں مل گئی نا، ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ چھوڑ بیٹھتے ہیں، بھول جاتے ہیں۔ کاش ہمارے دلوں میں اس کی حقیقت اور اصل جو قدر ہے وہ آ جائے۔ اللہ اکبر! انہی سختیوں میں، انہی مصیبتوں میں، انہی سزاؤں میں دو چار ہو کر سیدنا عمار رضی اللہ تعالی عنہ کے والد یاسر شہید ہو جاتے ہیں، جام شہادت نوش کر جاتے ہیں۔ باقی رہے عمار اور ان کی والدہ سمیہ، ان کے ساتھ پھر یہی سلوک ہو رہا ہے، انہیں گھسیٹا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، گرم ریت پہ لٹایا جا رہا ہے۔ اور ایک دن آیا، شدید گرمی میں گرم ریت پر لیٹے ہوئے ہیں، سینے پہ چٹانیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے پاس سے گزر ہوا۔ آپ نے ان کی یہ حالت زار دیکھ کر انہیں صبر و تحمل کی تلقین فرمائی اور جنت کی بشارت سنائی۔ آپ نے فرمایا اصبروا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ۔ اے یاسر اور یاسر کے گھر والوں، اے آل یاسر، اللہ کو راضی کرنے کے لیے صبر کر لو، آج صبر کر لو، اس کے بدلہ میں اللہ تمہیں جنت عطا فرما دے گا۔ یہ دکھوں اور مصیبتوں والی، پریشانیوں والی زندگی تو ان قریب گزر جائے گی نا، لیکن اس کے بعد پھر ہمیشہ کے لیے جنت ہے، اور جنت کے اندر سکون ہی سکون ہے۔ ابو جہل
آتا ہے، آ کر پھر پوچھتا ہے، اپنے سوال کو دہراتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے جنت کی بشارت سن کر ان کے جسم میں توانائی آ گئی، ایمان اور پختہ اور مضبوط ہو گیا۔ ابو جہل کے سوال کے جواب میں کہنے لگے، اے ابو جہل ذرا سن لے، تمہاری سزائیں جو ہیں ایک دن کے لیے یا آدھے دن کے لیے یا ایک ہفتہ کے لیے یا مہینہ کے لیے یا سال کے لیے، بالآخر یہ تمہاری جو سزائیں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، اور اس کے بدلہ میں اللہ تم کفار کو، مشرکین کو جہنم کے اندر جو سزائیں دے گا وہ نہ تو دنوں میں ختم ہوں گی، نہ مہینوں میں ختم ہوں گی، نہ سالوں میں ختم ہوں گی، اور نہ ہی صدیوں میں۔ وہ سزائیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہیں، تم بھی ذرا ان کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لو، کیونکہ اللہ نے فرمایا ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابسین فیہا احقابا لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا۔ بے شک جہنم کفار، مشرکین، متکبرین، سرکش اور ظالم لوگوں کے لیے گھات لگائے ہوئے بیٹھی ہے، جس میں سختیاں ہی سختیاں، عذاب ہی عذاب، لابسین فیہا احقابا، صدیاں گزر جائیں گی لیکن ان کو اس جہنم سے نکالا نہیں جائے گا۔ کہنے لگے اب اس جہنم کے عذاب کے لیے تم بھی اپنے آپ کو تیار کر لو۔ ابو جہل ملعون غصے میں آیا، اپنے کرندوں کو بلایا، حکم دیا 2 اونٹ لائے جائیں۔ اونٹوں کو لایا گیا، کہا عمار کی والدہ سمیہ ایک اونٹ کے ساتھ اس کی ایک ٹانگ باندھ دو اور دوسرے اونٹ کے ساتھ دوسری ٹانگ باندھ دو۔ باندھ دیا گیا۔ کہا ایک اونٹ کا رخ مشرق کی طرف کر دو اور دوسرے اونٹ کا رخ مشرق کی جانب کر دو، کر دیا گیا۔ اور یہ ملعون نیزہ اٹھا کر لاتا ہے، جسم کے نازک حصوں پہ نیزے کے وار کیے، اور پھر حکم دیا اب ان اونٹوں کو بھگایا جائے۔ جب اونٹوں کو بھگایا گیا تو سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جسم کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ یہ اس امت کی سب سے پہلی شہیدہ ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ اب ہماری عورتوں کے ایمان بھی دیکھ لیں کس قدر مضبوط ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں مرد تو مرد رہے، عورتیں بہت زیادہ شرک اور بدعات میں مشغول نظر آتی ہیں۔ کسی بھی آستانے پہ دیکھ کر جا کر دیکھ لیں، مردوں کی بنسبت عورتوں کی تعداد جو ہے وہ تمہیں زیادہ نظر آئے گی۔ اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ تو اسی حالت میں خامد نے بھی جان دے دی اور ان کی بیوی نے بھی جان دے دی۔ یہی وہ لوگ ہیں سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا جب شہید ہوئیں
नाश पड़ी है। देखने वालों ने देखा کہ چہرے پہ مسکراہٹ کے آثار ہیں، خوشی کے آثار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ انہوں نے اتنا تشدد کیا، اتنا ظلم کیا، اتنا مارا، لیکن چہرے سے مسکراہٹ نہ چھین سکے۔ آقا ہمیں بتائیے ان کے مسکرانے کی وجہ کیا تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہی سبب ہے جس کا ذکر اللہ نے اپنے قرآن میں فرمایا ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ التی کنتم توعدون۔ فرمایا بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایک دفعہ اپنی زبانوں سے کہہ دیا کہ بے شک ہمارا رب صرف اللہ ہی ہے، ہمارا رب صرف اللہ ہی ہے، پھر اس پہ ڈٹ گئے، اس پہ قائم ہو گئے، جو بھی مصیبتیں پریشانیاں آئیں ان کو برداشت کیا، اس پہ صبر کیا، تو جب ان پہ سختیاں ہوتی ہیں، تشدد ہوتا ہے، یا یہ اپنے جانیں دے رہے ہوتے ہیں، فرمایا اس وقت ہماری طرف سے ان کے پاس فرشتے آتے ہیں اور آ کر انہیں جنت کی بشارت سناتے ہیں، کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ ڈرو اور نہ غم کرو، نہ ڈرو اور نہ غم کرو، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، جنت کے ساتھ خوش ہو جاؤ، جنت کے ساتھ خوش ہو جاؤ۔ فرمایا جو انہیں اللہ کی طرف سے فرشتوں نے آ کر بشارت دی، یہ بشارت سن کر چہرے پہ خوشی کے آثار تھے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ کون بلال تھے؟ یہ ایک غلام تھے امیہ ابن خلف کے، جو کہ مکہ کے سرداروں میں سے ایک سردار تھا۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا، آپ کا دین قبول کیا۔ امیہ کو جب اس بات کا علم ہوا، اپنے غلام بلال کو بلا لیا، بلا کر کہنے لگا کہ بلال تو نے یہ ٹھیک نہیں کیا، غلام میرا ہے اور دین محمد کا قبول کر لیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا دیکھنا میں تجھے خرید کر لایا قیمتاً، اور میں نے اپنے پاس رکھ کر تیرے کھانے کا، تیرے پینے کا، تیرے رہنے سہنے کا انتظام کیا، اب تو نے مجھ سے پوچھا بھی نہیں اور بلا اجازت تو نے اس کا دین اختیار کیا۔ اب ان دونوں کے درمیان جو سوال و جواب ہوا اس کا ترجمہ کسی نے اس طرح کیا، کہندا امیہ تینوں مل لے آیا میں، امیہ کہندا امیہ تینوں مل لے آیا میں، بیٹھے نکمے نو اناج کھوایا میں، ہو گیا اے مومن آج پتہ اے پایا میں، حضرت بلال اگوں آہو پکار دا، نام محمد والا کال جے ٹھار دا۔ صلی اللہ علیہ وسلم
کہندا بلال کہندا امیہ سن بلال بیچاریا جے کرنا چھڑیں گا محمد جاویں گا ماریا چھڑ کے محمد نو تو بچ جا سہاریا کہنا ہی میرا تینو آخری وار دا نام محمد والا کالج ٹھار دا اور کہندا بلال ہووے جان ہزار جے کہندا بلال ہووے جان ہزار جے پاک محمد اتوں میں دیواں گا وار جے دے لو جنی تسانے دینی ہے مار جے پر کلمہ نہ چھڈا ہرگز نبی سردار دا نام محمد والا کالج ٹھار دا صلی اللہ علیہ وسلم امیہ ابن خلف نے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جو اس سے پہلے ابو جہل نے عمار یاسر اور سمیہ رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ کیا، یعنی ان کو نکیلے پتھروں پہ بھی گھسیٹا گیا، گرم ریت پہ بھی لٹایا گیا، سینے پہ پتھر بھی رکھا گیا، مارا بھی گیا، بڑا ظلم و ستم کیا گیا، بڑا ستایا گیا، لیکن یہ سب کچھ حضرت بلال برداشت کر رہے ہیں اور اپنی زبان سے فرما رہے ہیں اللہ احد اللہ احد، الہ ایک ہے۔ ہم بھی پڑھتے ہیں نا قل هو اللہ احد، لیکن کاش اس کے تمام معانی مطلب اور مفہوم ہمارے ذہن نشین ہو جائے۔ پڑھنے سے ہم صرف پڑھتے ہیں لیکن سمجھ کر نہیں پڑھتے۔ قل هو اللہ احد، اس کا ترجمہ ہے معبود برحق، عبادت کے لائق، سجدوں کے لائق، نظر و نیاز کے لائق، زندگی کا مالک، موت کا مالک، نفع دینے والا، نقصان سے بچانے والا، بیماریوں سے شفا دینے والا، حاجات کو پورا کرنے والا، تمام مشکلات کو حل کرنے والا احد صرف اور صرف ایک ہی ہے، اور وہ ہے اکیلا اللہ۔ کون ہے؟ صرف اللہ ہی۔ امیہ ابن خلف غصے میں آتا ہے اور ظلم و ستم میں مزید اضافہ کر دیتا ہے، اور سیدنا بلال مزید بلند آواز سے کہہ رہے ہیں اللہ احد اللہ احد۔ ترجمہ کیا ہے کہ جسم نو ساڑ دیتا ریت گرمائی نے، جسم نو ساڑ دیتا ریت گرمائی نے، پتھر دی سل سینے اتے ٹکائی نے، لتاں تے سوٹے مارن شرم نہ آئی نے، پر رب دا پیارا احد احد پکار دا، نام محمد والا کالج ٹھار دا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاس سے گزر ہوا سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ حالت زار دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں میں آنسو برس پڑتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حالت دیکھ کر گزر جاتے ہیں۔ آپ بھی ابھی بے بس ہیں، بے کس ہیں، ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی کی حالت میں آگے گزر جاتے ہیں۔ آپ کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر ہوا۔ انہوں نے دیکھا، وہ بھی پریشان ہوئے اور فرمانے لگے بلال
آہد آہد کی صدا جو ہے وہ بلند نہ کر، اتنی بلند نہ کر کے یہ سننے والے غصے میں آ جائیں، آہستہ کہہ لیں، آہستہ اپنے رب کا ذکر کر لے، آہستہ آواز سے اپنے رب کو پکار لے۔ تو سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ اللہ احد کی جو آواز ہے دوسرے لوگ بھی سن لیں اور ان کی سمجھ میں بھی آ جائے کہ اللہ احد کے کیا مطلب ہے، اس کا کیا شان ہے، کیا قدر ہے۔ اور کہا اب یہ معمول بن چکا ہے، عادت بن چکی ہے، زباں پہ اللہ احد کی صدا جاری ہو چکی ہے، اب سب کچھ برداشت کر لوں گا لیکن یہ چھوڑا نہیں جا سکتا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سارا واقعہ بیان کر کے بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزید پریشان ہوئے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کی پریشانی دیکھ کر پھر واپس آئے، امیہ سے بات کی، فرمایا امیہ تو سردار ہے اور یہ بیچارہ پردیسی ہے، غلام ہے، بے سہارا ہے، بے آسرا ہے، ان غلاموں پر، ان پردیسیوں پر اتنا ظلم نہ کر، اللہ سے ڈر جا۔ امیہ کہنے لگا اگر تجھے ان کے ساتھ اتنا پیار ہے، اگر تیرے دل میں اتنا احساس ہے تو اس کو خرید لے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میں بھی یہی چاہتا ہوں، بتاؤ اس کی قیمت کیا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک اور غلام تھا جو مشرکین کے دین پر تھا، کہا وہ بھی دے دے اور اس کے ساتھ ساتھ اتنی قیمت بھی دے دے۔ تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی جیب سے بھاری رقم دے کر اور ایک غلام دے کر سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خریدا اور اللہ کی راہ میں آزاد کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے سیدنا صدیق اکبر بھی اور بلال حبشی بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتایا گیا آپ بڑے خوش ہوئے اور فرمانے لگے اے ابو بکر، آپ نے بلال کو امیہ کی غلامی سے آزاد کیا ہے، اس کے بدلہ میں آپ کو اللہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیں گے۔ کیونکہ جو کسی غلام، کسی لونڈی کو خرید کر اللہ کی راہ میں آزاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ہر جوڑ کے بدلے اس کے پورے جسم کو دوزخ کی آگ سے آزاد فرما دیتے ہیں۔ اور یہ بلال، صرف بلال کو ہی نہیں انہوں نے خرید کر آزاد کیا تھا، اور بھی کئی غلاموں اور لونڈیوں کو خریدا اور آزاد کیا۔ عامر ابن فہیرہ کو، نہدیہ کو، زنیرہ کو، یہ وہ غلام اور لونڈیاں تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا اور کفار کی جانب سے ان پہ ظلم ہو رہا تھا، انہوں نے خریدا اور اللہ کی راہ میں آزاد کیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اور کیا مقام عطا فرمایا۔ وقت گزرتا گیا، مکہ سے ہجرت ہوئی، مدینہ پہنچے، اور پھر مدینہ سے سن 8 ہجری میں
مکہ میں آئے نبی علیہ السلام کے ساتھ 10,000 کا لشکر جرار ہے۔ اللہ کریم نے غلبہ عطا فرمایا، کامیابی عطا فرمائی، ان کے تمام بتوں کو توڑ دیا گیا، خانہ کعبہ کا دروازہ ہمیشہ کے لیے کھول دیا گیا، نماز کا وقت ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال کہاں ہیں؟ بلال کو بلایا، آئے، جی آقا حاضر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اے بلال اب ذرا خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ جا۔ آقا چڑھ کر کیا کروں؟ فرمایا خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ کر اذان کہہ دے۔ پہلے تو نیچے ہوتا تھا اور یہ مخالفین اوپر ہوتے تھے، تو کہتا تھا اللہ احد اللہ احد، اب یہ سب نیچے ہوں گے تو سب سے اونچی جگہ پہ کھڑا ہو کر کہے اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اب تجھے توحید بیان کرنے کا مزہ آئے گا، ہمیں توحید سننے کا مزہ آئے گا۔ اور یہ اعزاز اس امت میں سے کسی اور کو حاصل نہیں ہوا، کوئی دوسرا آدمی نہیں کہ جس نے خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ کر اذان کہی ہو۔ یہ اعزاز ملا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات 7ویں آسمان پر گئے، جنت کے دروازے پہ پہنچے، آپ نے کان لگا کر سنا، جنت کے اندر سے کسی کے چلنے کی آواز آ رہی ہے۔ آپ پوچھتے ہیں جبریل یہ کس کے چلنے کی آواز ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے غلام، آپ کے مؤذن سیدنا بلال حبشی کے چلنے کی آواز آ رہی ہے۔ حالانکہ وہ زمین پر ہیں، وہ اوپر نہیں ہیں، لیکن اللہ نے مقام مرتبہ اتنا عطا فرمایا اور دنیا والوں کو بتایا کہ بلال وہ بلال ہیں جو چلتے زمین پر ہیں اور ان کے چلنے کی آواز جنت میں آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایمان کی، عقیدہ توحید کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پہ ثابت قدمی، استقامت عطا فرمائے اور ہمیں اپنے رضا کے لیے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔